حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام ناظرین کرام، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ نماز تراویح کے اندر اور انفرادی طور پر تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادتیں عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج آخری جمعۃ المبارک، آخری الوداعی جمعۃ المبارک ہم ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے جمعے سے بلکہ شعبان المعظم سے جو قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام تھا، تو ذکر کیا گیا کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان اسی لیے عطا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ مقصود ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمانے کا۔ جیسے کہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السماء ابواب الرحمہ، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، جہنم کے دروازے بند کر کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، حالانکہ شیطان نے مہلت مانگی ہوئی ہے، مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں صراط مستقیم پر راستے میں بیٹھ جاؤں، جو راستہ تیری طرف جانے والا ہے اس راستے کے اندر میں بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے مجھے مردود کر دیا، نکال دیا، لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے وہ راستہ جو تیری طرف جا رہا ہے، جو تیرے بندے تیری طرف جا رہے ہوں گے، میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں ہونے دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین کو مہلت دی۔ ایک جنگ لگی ہوئی ہے، ایک شیطانی قوت ہے، ایک رحمانی قوت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، خیر بھی رکھا ہوا ہے، شر بھی رکھا ہوا ہے۔ شری قوت بھی ہے، خیر کی قوت بھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم نے انسان کی جبلت و نیچر کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے، شر کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے دونوں راستوں کی اس کو ہدایت دے دی کہ یہ دونوں راستے ہیں تمہارے پاس۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر گزاری کا، تابعداری کا راستہ ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ اے انسان دونوں راستے تیرے پاس ہیں۔ اب شیطان انسان کو روکنے والا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اعلان کیا میں تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا، نہ شکرہ کر دوں گا، نہ فرمان کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا ان کو۔ قرآن ذیشان اس بات کا گواہ ہے۔ لیکن رب کائنات نے رمضان میں کتنا کرم کیا کہ رمضان المبارک کے اندر حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ غلقت الشیاطین، فرمایا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر میرے بندے اچھے طریقے سے یہ کریں، میرے بندے میری طرف آئیں، میرے بندے ریاضت و مجاہدات کریں۔ لیکن کیا بات ہے، اس کے باوجود رمضان کے اندر شیطان قید ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ ہماری نمازوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہمارے وضو کے اندر کمی ہے، ہمارے ارکان کی ادائیگی کے اندر کمی ہے، ہماری توجہ کے اندر کمی ہے، اس لیے ہماری نماز ناقص ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے شیطان کو قید کر دیا، شیطان لعین قید ہو گیا،
لیکن پھر بھی اس کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا شیطان تو قید ہو گیا، لیکن 11 مہینے تک جو اغوا کیا ہے اس کے اثرات ہم پر موجود ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ حضرات گرامی کہ انسان کو گمراہ کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان لعین ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور ایک انسان کا نفس امارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید سے نکالا گیا، اور قید کے اندر بھی آپ خود تشریف لے گئے تھے، آپ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو جاہلانہ بات ایک شخص نے کی، اللہ اس کو ہدایت دے، کہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک منہ کالا کر کے اور بٹھایا گیا اور گھمایا گیا، یہ سب واہیات قسم کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں خود عرض کی کہ رب السجن احب الیہ، اے خدایا یہ جس طرح مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر جیل ہے تو مجھے جیل عطا فرما دے۔ تو آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیل مانگی باوجود اس کے کہ آپ کی برات تھی۔ پھر جب جیل کے اندر واقعہ پیش آیا 2 شخصوں کا، اور اس کے بعد خوابوں کی جب تعبیر بنائی تو حکم ہوا کہ ان کو بلایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں بالکل باہر نہیں نکلوں گا، پہلے ان خواتین کو بلایا جائے اور میری عزت و عصمت اور برات کا وہ بتائیں کہ کیا ہے یوسف۔ ان خواتین نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ہمارا یوسف پاک تھا، ہم اس کو برائی کی طرف بلا رہی تھی۔ اگلی بات جو مرکزی بات جس کے لیے میں نے بات کی ہے، یہ تو ضمناً ایک بات ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت ایک بات کہی جب برات ہو گئی، فرمایا میں اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے یہ نہیں کہا تھا، فرمایا پاکیزگی کوئی اپنی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تب آپ نے یہ جملہ کہا جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل کیا گیا، اور 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ فرمایا میں اپنے نفس کی شرارتوں سے بری نہیں ہوں، نفس تو امارہ ہے، نفس تو انسان کا برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، نفس تو انسان کا فوراً جو ہے اس کے اندر برائیوں کے اندر برے اعمال کے اندر اٹریکشن ہے، نیکی کی طرف آپ کھینچ کے لاتے ہیں نفس کو، اور برائی کی طرف خود آپ کو نفس لے کر جاتا ہے۔ مسجد آنے کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے ہیں، لیکن برائیوں کے اڈے پہ جانے کے لیے پیسے چاہیے ہیں، لیکن لوگوں کا رش آپ کو برائیوں کے اڈوں پہ ملے گا، یہ مفت کے اندر نہیں ملے گا، یہ ساری سہولیات کے اندر، اس لیے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس کی جبلت کے اندر دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دونوں چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میرا نفس جو ہے وہ ہر شخص کا جو نفس ہے، ہاں إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام اور آل بیت اطہار محفوظ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حاصل کر چکے، لیکن فرمایا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر رب تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، جس کے میں اور آپ بندے ہیں، غلام ہیں، کوئی مال کا بندہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی حرص و حوث کا بندہ ہے، کوئی اقتدار کا بندہ ہے۔ نام ہم نے رکھا ہوا ہے عبداللہ میرا نام ہے، نام ہم نے رکھا ہوا ہے عبد الرحمن میرا نام ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ نہ عبداللہ ہے نہ عبد الرحمن ہے، ہم تو دنیا کے بندے ہیں، عبد الدرہم والدینار ہیں، ہم تو جو ہے دنیا کے خواہشات، اپنی خواہشات کی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ پرتش کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو ہم پوج رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ رب کائنات فرماتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وبصرہ وختم علی سمعہ وقلبہ وبصر علی قلبہ۔ فرمایا کہ ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر فرمایا تالے لگ گئے اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے برائی کے۔ فرمایا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ علم تو تھا ان کے پاس، جانتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیا اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اور خدا بنا کر اس کو پوجنے لگے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
وختم علی سمعہ وقلبہ وبصر علی، فرمایا کہ ان کی بصارتوں پر پردے پڑ گئے، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں، ان کی سماعتوں پر مہریں لگ گئیں۔ فرمایا یہ تب ہوا کہ وہ خواہشات کے بندے بن گئے۔ حضرات گرامی، یہ آخری جمعہ ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم رمضان کے جانے کے اندر ایک افسردہ بھی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے بہت تیزی سے جدا ہو چکا، اور اس بات کا بھی غم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کما حق ہو اس کی قدر نہیں کر سکے، کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے، کما حق ہو اسے راضی نہیں کر سکے، اور یہ بڑی نحوست ہوگی، یہ بڑی بدبختی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان اس کو ملا، پا کر رمضان رخصت ہو گیا، رمضان چلا گیا، لیکن وہ اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکا۔ رغم انف رجل، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماں باپ کو پایا، بڑھاپے کے اندر پایا، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ رغم انف رجل، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور پھر بھی وہ بخیل مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ سکا۔ رغم انف رجل، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ بدنصیبی اور بدبختی ہوگی کہ رمضان چلا جائے اور ہم جو ہے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکیں۔ جب اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی تھی، آوازہ آ رہا تھا حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا؟ آج اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ کبھی تم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو، آج اس کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر تمہیں پکار رہی ہے کہ آ جاؤ بندے، آ جاؤ بندے۔ لیکن بندہ غفلت کے اندر پڑا رہا، کھیل کود کے اندر پڑا رہا، دوسری چیزوں کے اندر پڑا رہا، اس کا وقت ہی پاس نہیں ہو رہا تھا۔ وقت ہی پاس، چلا گیا رمضان، پاس ہو گیا، وقت پاس ہو گیا سارا، مبارک ہو، وقت پاس ہو گیا، وقت پاس ہو گیا، گیمیں کھیلتے ہوئے وقت پاس ہو گیا، موبائل کے اوپر کھیلتے کھیلتے وقت پاس ہو گیا۔ ایک بندے نے کہا کہ موبائل کو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، موبائل پر آ رہا تھا کہ اس نے ایک دن کے اندر 8 گھنٹے موبائل کو یوز کیا، وہ ٹائمنگ اس کی آ جاتی۔ چلو اس کو تو احساس پیدا ہو گیا، 8 گھنٹے ہمارے ان موبائلوں کے اوپر، چلو کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کا تو ہو، لیکن فالتو کے اندر چیزوں کے اندر، فالتو چیزوں کے اندر ضائع ہو گیا۔ رمضان آیا اور آ کر حضرات گرامی ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کتنا سنوارا، اپنے من کو کتنا سنوارا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا من سنور جائے، ہمارا باطن سنور جائے، لعلکم تتقون کا مصداق بن جائیں ہم۔ اور وہ جو ہمارے نفس کے اندر امارہ ہے، ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست، پورا عون مارا عون نیست، ہمارا نفس فرعون ہے، فرعون۔ ہر ایک کا نفس جو اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر فرعونیت چھپی ہوئی ہے۔ کہا ہاں، فرعون کو سجدہ کرنے والے موجود تھے، اس کو ماننے والے موجود تھے، مجھے اور آپ کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، ورنہ اندر جو چھپا ہوا ہے امارہ، مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ موقع ملنے کی دیر ہے، موقع ملے گا فوراً فرعونیت پر اتر جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی اسی قرآن ذیشان کے اندر جہاں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا کہ نفس انسان کا امارہ ہوتا ہے، اس کی برائی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ شیطان سے بھی پناہ مانگے اور نفس کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگے۔ اسی نفس کو سدھارنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا تھا۔ اب پتہ نہیں ہمارا نفس سدھرا ہے نہیں سدھرا ہے۔ رمضان کے بعد ہم جب بازاروں کے اندر جائیں گے، جا کے دکانیں کھولیں گے، وہی کالا نیلا پیلا، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی ٹوپی، ادھر کی پہنائی ادھر، ادھر کی پہنائی ادھر، ڈیٹیں اور دیں، کیا کچھ اور، جھوٹے وعدے، جھوٹے دندے۔ کون خوش نصیب، کس کا رمضان قبول ہوا، کس کے روزے قبول ہوئے، یہ پتہ چلے گا کہ جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر گزریں گے کہ ہم نے رمضان کو آج جمعۃ الوداع کے اندر رمضان خدا حافظ، ہم نے تجھے رخصت کر دیا، 11 مہینے کے بعد ملیں گے، زندگی ہوئی 11 مہینے کے بعد ملیں گے، اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ رمضان اس لیے نہیں ملا ہمیں کہ ہم رمضان کی ساری برکتوں کو رخصت کر دیں، ان برکتوں کو ہم نے کیری آن کرنا ہے، اور وہ اثرات و برکات 11 مہینے تک ہماری زندگی پر ہونی چاہیے۔ لعلکم تتقون کا مصداق یہ ہے، لعلکم تتقون کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریاضت کا مہینہ ہے، ریہرسل کا مہینہ ہے، اپنے من کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ من ہمارا کتنا
سنورا نہیں سنورا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے آستہ بولا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کھڑے ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام زور سے کہے گا اللہ اکبر تو کھڑے ہونا ہے، آستہ بولے گا تو بیٹھنا ہے، بس۔ اگر اس کا الٹ کبھی ہو گیا تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی رکعتیں کتنی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا نماز ہے، یہ کیا توجہ ہے، یہ کیا ساری چیز ہے۔ فرمایا من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں اس من کے اندر وہ سجدوں کی لذت داخل نہیں ہوئی، اس من کے اندر تبدیلی واقع نہیں، اور بدلنا تو من کو تھا۔ ہم جس ظاہر کو بدل کے سوار کے خوبصورت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بدلنے کا تھوڑی تھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، کس کی صورت کیسی ہے کس کی صورت کیسی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہے، کس کا من کیسا ہے۔ اور یہ رمضان من کو تبدیلی کے لیے نفس امارہ سے نفس لوامہ کا ایک سفر ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو روکے، مجاہدہ کرے، نفس برائی کی طرف بلائے گا، نفس حرام کی طرف بلائے گا، حرام کے اندر اٹریکشن، حرام کے جو اعمال ہوتے ہیں زُیِّنَ لَهُمْ اعمالهم، شیطان نے وہ اعمال اس کے نفس کے لیے مزین کر دیے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ان سے روکنا ہے اپنے آپ کو، ایک جنگ کرنی ہے۔ من جاہد نفسہ، فرمایا ایک مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جو اپنے نفس کو جان گیا وہ اپنے رب کو جان گیا۔ جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، رب کائنات فرماتا ہے اس آفاق کے اندر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن تمہارے اپنے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر تم غور کرنا چاہو ہم نے تمہارے اندر بھی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اندر کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تزکیہ نفس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ تھا، یہ مہینہ اپنے من کو سنوارنے کا مہینہ تھا کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف سفر، کہ خدایا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے نفس کو روکوں گا۔ برائی جو ہے اس برائی کو میں نے یوم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ ایک جملہ کہا تھا۔ میں نے مولا کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آپ کا سورج غروب ہو گیا، نماز عصر جانے لگی، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر وہ آنسو گرے۔ کیوں گرے؟ علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی۔ ہماری کتنی نمازیں چلی گئیں، کبھی زندگی کے اندر آنکھیں بند کر کے غور کریں، کبھی آنکھیں چھلکی ہماری، کبھی نماز صبح اٹھے ہوں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، دن بالکل بیکار قسم کا، نہیں آج میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میری نماز فجر چلی گئی آج، نہیں 10 بجے تیار ہو، یہ جا رہے ہیں بازار، یہ جا رہے ہیں آفس جا رہے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بن کے تیار ہو کر، کیا ہوا یار بس وہ تھوڑا آنکھ نہیں کھلی۔ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، فجر نہیں پڑھتا ہوں۔ فجر کی خدا کے بندے فجر ہی نہیں پڑھتے ہو تو باقی کیا پڑھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے بازار کی طرف جاتا ہے، وہ شیطان کے پرچم کے سائے تلے بازار جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ شیطان کا یہ ابن ماجہ شریف کی مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے ابن ماجہ کے حوالے سے، جب آپ شیطان کے پرچم کے سائے تلے بازار جائیں گے تو کہاں سے اللہ کی رحمت اللہ کی برکت آئے گی؟ تو مولا کائنات کی نماز عصر جاری، چھلک پڑی آنکھیں ان کی، حالانکہ حضور کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا رہے تھے وہ۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اللہ اکبر، اصل چیز تو وہ تھی نا، بندگی استاج ور کی تھی، اس کے لیے وہ کر رہے تھے جان بوجھ کے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ نماز جاری ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو بیدار نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو تعظیم ہے، جو عظمت ہے، حضرات گرامی میں کہوں گا جمعۃ المبارک کے اس مجمع کے اندر کہ وہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے، کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں برائی کرنے کے بعد
کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو چھوڑنے کے بعد کبھی ہمارے دل کے اندر کوئی ملامت پیدا ہوئی؟ اگر پیدا ہوئی ہے، غلطی کا احساس ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی 10 قسم کی ڈیفینیشن، توبہ یہ ہے، توبہ یہ ہے، توبہ یہ ہے، توبہ یہ ہے، توبہ یہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ توبہ الندیم هو التوبہ، فرمایا توبہ کے ایک جملے کے اندر تعریف یہ ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ شرمندگی کا نام ہے کہ مجھ سے کچھ چلا گیا، اگر وہ شرمندگی، اگر وہ ندامت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ جو احساس زیاں ہے اگر وہ چلا گیا تو پھر تو ختم، پھر تو ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر وہ احساس زیاں کی رمق باقی ہے، چنگاری باقی ہے، ابھی تڑپ باقی ہے کہ اگر میرا فرض چھوٹتا ہے، میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہوں، تو یہ انسان کے دل کے اندر ایک گلٹی فیل محسوس ہوتا ہے، اور گلٹی ہوتا ہے انسان تو پتہ چلا کہ ابھی تک اس کے اندر چنگاری موجود ہے۔ اور اس کو قرآن نے کہا کہ اگر نفس اس کو ملامت کرے تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف سفر کر کے آ گیا۔ اور نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، آپ کو پتہ ہے اس کی قسم کھائی رب تبارک و تعالی، قسم ذکر فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے روز قیامت کی قسم ہے اور مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نفس لوامہ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بائیمانہ نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو احساس ندامت تو پیدا ہو گئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جمعۃ المبارک کا اتنا بڑا مجمع، منزل در منزل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آخری جمعۃ المبارک کو یہی پیغام ہے کہ اگر ہم نے رمضان سے اتنا بھی سیکھ لیا، اتنی بھی ہمارے من کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کے کسی فرض کو چھوڑنے پر اور رب تبارک و تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے کرنے پر ہمارے اندر ندامت، شرمندگی پیدا ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے رمضان کے اس کمال کو پا لیا ہے، ہم نے رمضان سے برکت کو حاصل کر لیا، رمضان سے فیضان کو حاصل کر لیا، لعلکم تتقون کے کچھ اثرات ہماری زندگی کے اندر آغاز ہو گیا ہے، چنگاری جل گئی ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے انسان دوڑتا ہوا برائی کی طرف جاتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اس کا نفس اس کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے برائی کھینچ رہی ہوتی ہے شروع کے اندر، فرمایا ایک دوسرا کنارہ اس کا ہے، یہ امارہ کا کنارہ ہے، درمیان میں لوامہ ہے، اور آخری کنارہ جو ہے اس کا وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس تو اپنے رب کی طرف اس طرح چلا جا، اے نفس مطمئنہ، تو امارہ تھا، لوامہ کے منظر پر آیا، آج مطمئنہ ہو کر اپنے رب کی طرف اس طریقے سے چلا جا کہ رب تبارک و تعالی تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے، یعنی دو ہیں، راضیہ مرضیہ، دونوں چیزیں، رب تبارک و تعالی تجھ سے راضی ہے، اور بتا بندے کہ تیری رضا کیا ہے، فرمایا تو بھی رب تبارک و تعالی سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی۔ نفس ان کا بھی تھا، من ان کا بھی تھا، یہ ساری چیزیں ان کے نفس کے اندر بھی تھی، لیکن فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جس کے نفس سے یہ ساری کی ساری چیزوں کو کھینچ لیا گیا، فرمایا ان کا نفس پاک ہو گیا، وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اپنے من کو پاک کر لیجئے، ہم سب کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے من کو پاک کر لیں، اپنی نیتوں کو اچھا کریں، اپنے آپ کو ستھرا کریں، ہمارے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا، فرمایا تم دیکھنا کہ یہ جنتی ہوگا۔ ایک بابا جی گزر رہے تھے، وضو کیا ہوا، پانی نچڑ رہا ہے، جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی جوتی گزر رہے، صحابہ کرام نے دیکھا۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی ایک آئے گا، ہمارا ساتھی آئے گا، دیکھنا یہ جنتی ہے۔ 3 دن حضور نے اس کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ 3 دن کی مہمانی ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد
ان سے اجازت چاہی، کہا جی میں 3 دن آپ کا مہمان تھا، اصل بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ جو ہیں جنتی ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کے وظائف کیا ہیں، اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اچھا وہ تو پاکیزہ زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، سب لوگ عبادات کے اندر لگے ہوئے تھے، سب کے معمولات بہت اونچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میں نے تو 3 دن کے اندر کچھ بھی آپ کا خلاف معمول نہیں دیکھا، جو سب کا ہے وہی آپ کا ہے، وہی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہی معمول ہے، وہی چیزیں، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی آپ کے اندر کہ جس عمل آپ کرتے ہوں۔ کہا کہ بس یہی ہے جو کچھ آپ نے دیکھا، چلے گئے۔ کہا بات سنو، ایک بات بس، میں رات کو جب سونے لگتا ہوں تو اپنے من کو، اپنے باطن کو بالکل پاک کر کے سوتا ہوں، میرے من کے اندر، میرے باطن کے اندر کسی کے لیے کوئی برائی، کوئی حسد نہیں ہوتا ہے۔ پر میں یہ ایک میں کام کرتا ہوں کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو ایک مرتبہ اپنے من پر غور کرتا ہوں کہ کہیں کوئی آلائش، کوئی گندگی، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی فلانا، کوئی ٹمکانا۔ اچھا ہماری تسبیحاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور من کے اندر جو ہے وہ سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، الہی لاج رکھ لینا، الہی راج رکھ لینا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہیں، مسکرا کے مل بھی رہے ہوتے ہیں، پیچھے چھری بھی رکھی ہوتی ہے ڈالنے کے لیے۔ پر میں یہ کام کبھی نہیں کیا، اپنے من کو صاف ستھرا رکھا۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اللہ نے آپ کو جرأت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو جرأت عطا فرمائی ہے۔ وہ قدرت اللہ صاحب نے ایک بات دیکھی تھی شاب نامے کے اندر، اس نے کہا کہ جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا کسی کے پیٹھ پیچھے کو بات مت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے کو بات مت کرنا، اگر کرنی ہے تجھے بہت ضرورت ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے اس نے کہا تجھے بہت ضرورت ہے کہ کرنی ہے تو پھر وہ بات کرنا کہ جو اس کے سامنے بھی تو کر سکتا ہے، وہ بات کرنا جب وہ سامنے آ جائے۔ جب سامنے آ جاتے ہیں نہیں میں نے یوں کہا تھا اور میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اور میں یوں تھا اور میں وہ تھا، نہیں، اگر تیرے اندر جرأت نہیں ہے وہ بات اس کے سامنے کرنے کی تو وہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی مت کرنا۔ زندگی کے اندر انسان کی 50 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک حضرات گرامی ہم اپنے من کو صاف نہیں کریں گے، اپنے من کے اندر ہم نے جو بت پالے ہوئے ہیں، اپنے من کے اندر آلائشیں پالی ہوئی ہیں، اپنے من کے اندر جو خواہشات باطلہ پالی ہوئی ہیں، جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت اور جو رمضان کا مقصد ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا، اور ایک وہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ اللہ اکبر، بشارت سنیے گا اور سبحان اللہ کہیے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ تو پھر جنت ہی جنت ہوگی۔ حضرات گرامی اسی پر اپنی گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں۔ رب کائنات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان جاتے ہوئے لمحات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات نے جو نمازیں پڑھیں، وقت دیا، اس سال بہت جوش و خروش تھا بحمد اللہ تعالی ہماری مسجد کے اندر، تراویحوں میں، فجر کے اندر، ظہر کی نماز میں، اور جمعے سارے کے سارے ایسا گزرے کہ لگتا تھا کہ سارے جمعۃ الوداع ہیں۔ آپ یقین کریں آج جمعۃ الوداع میں اور پہلے جمعے میں آج میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، ایسے بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات نے وقت دیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی یہ نہ ہو کہ جیسے رمضان ختم ہو، شوال کا چاند نکلے اور ہم مسلمان سارا کچھ لپیٹ کے پوٹری کے اندر بند کر کے رکھ دیں کہ رمضان خدا حافظ، اب اگلے سال ہم 11 مہینے کے بعد تجھے ملیں گے، قرآن کو بھی ٹھاپ کے رکھ دیا، ٹوپی بھی اٹھا کے رکھ دی کہ اب انشاءاللہ اگلے سال رمضان آئے گا نا، انشاءاللہ چاند نظر آئے گا۔ کیسا مسلمان ہے، ایک چاند نظر آنے پہ مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کو آباد کر دیتا ہے، اور دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسجد کو ویران کر کے چلا جاتا ہے، مسجد کو خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ نہیں، ہم نے، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ کیوں تخصیص کرتے ہیں، شب برات پر آ جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں آ جاتے ہیں، رمضان میں آ جاتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں نمازی ہمارے بزرگ۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں آ جاتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ آ گئے ہیں تو یہ واپس نہ جائیں۔ آ گئے نا، اللہ نے کرم کر دیا،
اللہ نے مہربانی کر دی ان کے اوپر. کل پرسوں ایک ڈرائیور میں جا رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے عربائی کے اندر، تو ڈرائیور مجھے کہنے لگا، میں نے کہا روزہ ہے تمہارا؟ کہنے لگا ہاں روزہ ہے. کہنے لگا علامہ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیسے بن گئے. کہا کہ 60-70% لوگ روزے نہیں رکھتے. بولا میں تو کام کر رہا ہوں، میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، میں تو فلاں کر رہا ہوں. ارے صحابہ کرام سے زیادہ مشقت کی زندگی کس نے بسر کی ہوگی؟ اور یہ ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اچھا میں تصور بھی نہیں، آپ یقین کریں مجھے اتنا تصور نہیں تھا. 1% تھا کہ یار کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں روزے، لیکن مجھے اتنا نہیں تھا. سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے لوگ، فرض روزے کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. لوگ اس طرف جا رہے ہیں، رمضان کی قدر کو کھوتے جا رہے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا. لیکن رب نے آپ کو اوپر کرم کیا، آپ نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، یہاں فقہ کے مجلس، قرآن و حدیث کے مجلس، حدیث پاک کی مجلس سے سجتی نہیں، اس کے اندر آپ نے وقت دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان اوقات کے صدقے میں آپ کی اور میری بخشش و مغفرت فرما دے. لیکن حضرات گرامی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں، یہ منزل در منزل سن رہے لوگ. اللہ نے کرم کر دیا، آپ آ گئے مبارک مہینے کے اندر، مہمان ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. اس کے دربار کو چھوڑ کے نہیں جائیے گا. جو اس کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. قرآن اللہ نے آپ کو دیا، مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم. فرمایا کہ سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے اللہ کی، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. ساری زمینیں اللہ کی ہیں، لیکن فرمایا مسجد کا جو قطعہ ہے، زمین ہے، ٹکڑا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا جو بندہ جب قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف آنے کے لیے، اللہ اکبر، اعد اللہ نزولہ من الجنتی، فرمایا اس کے لیے رب تبارک و تعالی جنت میں مہمانی تیار کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جن کے قدم اندھیرے میں اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں. کس چیز کی بشارت؟ جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں سنو، آخری جمعہ ہے رمضان کا. فرمایا بشارت دے دو ان کو، بشارت دے دو. فرمایا جن کے قدم اندھیرے کے اندر اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نور تام عطا فرمائے گا. اور فرمایا یہ جو تمہارے اٹھے ہوئے قدم ہیں، یہ جو تمہارے اٹھے ہوئے قدم ہیں، یہ معمولی قدم نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ہر اٹھے ہوئے قدم پر اللہ گناہ کو معاف کر کے درجے کو بلند و بالا کرتا ہے. فرمایا یہ اٹھے ہوئے قدم ایسے ہی جیسے اللہ کے راستے کے اندر ہیں. اللہ اکبر. اور آخری بات، وقت ختم ہو چکا ہے، اشارہ مل گیا، وقت ختم ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اس میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے. نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے آئے جلدی جلدی چلے گئے، جوتی پکڑی، دے باغم باغ، سلام پھرا، دوسری طرف سلام پھرنے کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ نماز پڑھنے آئے، یہ نعوذ باللہ کو فرض اپنے سر سے اتار کے پھینکنے کے لیے آئے. فرمایا نہیں، فرمایا وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا جس کا من اور جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے. وہ چلا گیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن انتظار کر رہا حتیٰ یعود الیہ. فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. نوجوانوں کے لیے ایک بات کہوں گا، بہت نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسجد اقصیٰ کے خطبہ جمعۃ المبارک پر کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی، آفیسز کے ہمارے بچوں کی بہت تعداد ہوتی ہے، بہت محبت سے آتے ہیں. بچوں کے لیے میں نے کئی بار سنائی ہے، لیکن آج جمعے کے اندر دوبارہ میں سنا کے بھیجوں گا. میں تمہاری جوانیوں کو سلام کرتا ہوں، میں تمہاری ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں نے تمہیں جنا ہے. اس پرفتن دور کے اندر بھی تم اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہو، دین کی مجلسوں کے ساتھ منسلک ہو. جمعۃ المبارک میں تمہیں اول ترین وقت کے اندر دیکھتا ہوں. میں تمہیں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں. تمہاری ماؤں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جن ماؤں نے تمہیں تیار کر کے اللہ کے گھروں کے اندر بھیجا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب انسان سجدہ کرنا چاہے گا سجدہ نہیں کر سکے گا، لیکن فرمایا جب جوانی، شباب، صحت، قوت سب کچھ ہو، فرمایا جب عبادت کرو تو تب کی عبادت کا مزہ ہے. اور ایک بوڑھا وہ ہے جس نے جوانی گزاری سجدے کرتے 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 اس کا بڑھاپا آ گیا. اب وہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ اب سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کی جوانی کیسے گزری؟ مالک و مولا اس کی جوانی تو تیرے سجدوں کے اندر گزری ہے، اس کی جوانی تو قیام کے اندر گزری ہے، اس کی جوانی تو جو ہے وہ عبادت کے اندر۔ فرمایا جو یہ نہیں کر پا رہا ہے جوانی کے اندر کرتا رہا ہے وہ بھی لکھ دو اس کے لیے۔ ایک وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری، لیکن فرمایا کہ جوانی جو ہوتی ہے، جوانی کہتے جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی بھی ہوتی ہے لیکن جوانی اللہ کا مقرب بھی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو رب تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں، کوئی شیڈ نہیں، اور سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، کہاں جائیں؟ ہر آدمی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ فرمایا ایک وہ جو اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو جگہ ملے گی، 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور جوانی کے ان سجدوں کو، ان تسبیحات کو، ذکر اذکار کو سلامت رکھے۔ اور رمضان جا رہا ہے، خدا کرے کہ رمضان جانے کے بعد ہم اللہ کے گھر سے دور نہ ہو جائیں۔ آئے ہو خدارا آئے ہو تو اب خدا کے دربار کو چھوڑ کے نہ جانا، منہ نہ موڑ لینا، پیٹھ پھیر کے نہ جانا۔ رب نے تمہیں بلا لیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، اب آئے ہو تو یہیں کے ہو کے رہ جاؤ۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عبادت سے، مسجد سے، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اس آخری جمعے کے صدقے جتنے احباب بیٹھے ہوئے رب تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔